جرابوں پر مسح کرنے کا حکم، کیا جرابوں پر مسح کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جبکہ اکثر جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے۔ خرم صاحب کو اس سے، یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث، قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے، خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے، اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں۔ تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں، یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں، جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے۔ تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا، کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں، تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں، یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ سید عباس صاحب ملیشیا سے پوچھ رہے ہیں کیا جائے نماز پر کپڑے استری کرنا جائز ہے؟ میں نے کچھ دنوں پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، اس سے جائے نماز پر بیٹھے فرشتے جل جاتے ہیں۔ بھائی جائز ہے، جائے نماز پہ آپ استری کر سکتے ہیں، فرشتے نہیں جلتے اس سے۔ فرشتے تو پھر گرمیوں میں بھی بیچارے پسینے پسینے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ فرشتے تو زمین پہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو جو سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، بعض دفعہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے مسجد میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا، تو وہ فرشتے کیسے افورڈ کر پاتے ہوں گے؟ اور جب فرشتے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو سورج کے قریب سے گزر کے جاتے ہوں گے، جب اس سے نہیں جل رہے تو آپ کی استری سے کہاں جلیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ استری کریں، بے شک جائے نماز پہ کریں، اور جو اعتراض کرے اس کو آپ سمجھا دیں کہ بھئی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی فرشتے جلیں نہ جلیں، آپ بہرحال جل رہے ہیں لازمی، ٹھیک ہے نا، میں جائے نماز پہ استری کر رہا ہوں، اس سے فرشتے تو نہیں جل رہے لیکن آپ پتہ نہیں کیوں جل رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ اعتراض کرنا یعنی جلنا چھوڑ دیں گے۔ مریم صاحبہ گوجرا والا سے پوچھتی ہیں اگر والدین مخلوط شادی میں یعنی مکس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں وہاں والدین جانے پر مجبور کریں اور لڑکی اس طرح چلی جائے کہ برقع نہ اتارے اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ جائے، تو کیا اس طرح شرکت جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر مکس گیدرنگ نہ ہو یعنی مخلوط شادی نہ ہو بلکہ کھانے وغیرہ کے بعد جینٹس ہمارے پورشن میں آ جاتے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مکس گیدرنگ میں لڑکی کا جانا نہ لڑکے کا جانا جائز ہے، جو مکس گیدرنگ شادیاں ہو رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یونیورسٹی میں تعلیم کی غرض سے جانا ایک وہ تو مجبوری ہے، یا کسی کا کہیں ایسی جگہ بیان کے لیے جانا جہاں مس گیدرنگ ہو تاکہ ان کو صحیح بات بتائی جا سکے، وہ بھی ایک جائز ہے کیونکہ اس میں اچھی نیت سے جا رہا ہے، انسان اچھی نیت سے جا رہا ہے یعنی ان کو گناہ سے روکنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن شادیوں میں جو کچھ بےہودگی ہے اس میں تو کسی صورت میں بھی جانا جائز نہیں ہے، والدین کہیں تو بھی جانا جائز نہیں ہے، والدین کو ناراض کر دیں کوئی گناہ نہیں ہے، والدین گناہگار ہوں گے کہ بچی کو مجبور کیوں کر رہے ہیں۔
البتہ جو سسرال میں لڑکیاں چلی جاتی ہیں ان کو ساسیں مجبور کرتی ہیں, شوہر مجبور کرتا ہے, اور اتنا مجبور کرے کہ بعض دفعہ طلاق کا خطرہ ہوتا ہے, تو ان کو اتنی ہم گنجائش دے دیتے ہیں, یعنی وہ شریعت کے لحاظ سے, کہ وہ برقعے میں جا کے کونے میں بیٹھ جائیں, مجبوری ہے, کیونکہ وہ پھر اتنا سختی کرتے ہیں کہ وہ پھر بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے. تو طلاق کے بعد جو عورت پر آزمائشیں آتی ہیں وہ بہت بھیانک ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں برقع اتار کے وہ کونے میں جا کے برقع پہن کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں, وہ ساس کو گناہ ملے گا. لیکن اس میں بھی اگر ہمت کریں اور نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ مس گیدرنگ میں جانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. باقی یہ جو ہے کھانے کے بعد جینٹس ہمارے پورشن میں آتے ہیں, یہ بڑے بے شرم جینٹس ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو شرم نہیں آتی کہ جب لڑکیوں کا پورشن الگ ہے, مردوں کا الگ ہے, تو آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کیوں گھس رہے اور خواتین کے پورشن میں, تو غیرت ختم ہو جائے نا. میں نے کئی مرد ایسے دیکھے ہیں کہ کہیں خواتین کی محفل ہوتی ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جہاں سب عورتیں بیٹھی ہوئی, کہہ رہے ہیں یار ہمیں شرم آتی ہے ایسی جگہ جاتے ہوئے, ہمیں برا لگتا ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں, ہمارا کیا کام ہے. تو یہ غیرت, تھوڑی سی تو غیرت, اگر مرد ہوگا تو وہ یہی حرکت کرے گا. لیکن میں اس پر حیران ہوتا ہوں یہ مردوں میں غیرت کیسے ختم ہو جاتی ہے. یا تو چلو پہلے سے ہی مس گیدرنگ ہوتی, جب آپ کو پتہ ہے قناتیں لگی ہوئی ہیں, تمبو لگا ہوا ہے, پردہ لگا ہوا ہے, سیپریٹ نظام کیا گیا ہے عورتوں کا, اسی لیے تو کیا گیا ہے کہ یہ عورتیں نہیں چاہتی کہ ہمارے پورشن میں مرد آئیں, تو آپ گھستے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے. ایسے مردوں کو غیرت کرنی چاہیے, مردانگی کا یہ تقاضا نہیں ہے, ایک بے شرمی کی بات ہے. تو اور عورت کو چاہیے وہ اٹھ کے چلی جائے وہاں سے. محمد وسیم ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں, بینک اپنے ملازم کو جو تنخواہ دیتا ہے کیا اس میں سود شامل ہوتا ہے؟ نیز اگر اس میں سود کی شرح نکال کر صدقہ کر دی جائے تو کیا وہ تنخواہ حلال ہو جائے گی؟ لیکن بینک اپنے ملازم کو جو تنخواہ دیتا ہے تو بینک کیا کرتا ہے کہ جو حلال اور حرام یعنی سود کی رقم اور لوگوں کی بچتیں تو بینک کے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ سب مکس ہو جاتی ہیں ایک ہی ڈبے میں, وہیں سے بینک نکال کے لوگوں کو تنخواہیں دیتا ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ جب حلال و حرام غالب ہو جائے تو پھر حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو شریعت پھر غالب دیکھتی ہے. تو غالب چونکہ حلال بچتیں ہی ہیں بینک کے اکاؤنٹ میں, اس لیے اس تنخواہ کو یہی سمجھا جائے گا کہ بینک حلال پیسوں سے تنخواہ دے رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں جاب کرنا حرام ہے. سودی بینک میں ایسی جاب جس میں کسی بھی طرح سے آپ کی سود میں انوالومنٹ ہو, یعنی سودی لین دین کو لکھنا پڑ رہا ہو یا کسی بھی طرح سے سودی معاملات میں انوالومنٹ ہوگی آپ کی, تو آپ کے لیے وہ جاب کرنا حرام ہوگی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں, ایک سود کا لینے والا, ایک دینے والا, سود لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا. تو سودی لین دین میں کسی بھی طرح سے آپ بینک میں تعاون کریں گے, یہ تعاون حرام ہوگا. پھر بینک حلال رقم سے بھی آپ کو تنخواہ دے گا تو آپ کے لیے حرام ہوگی, کیونکہ آپ کو جس کام کے عوض میں تنخواہ دی جا رہی ہے وہ کام ناجائز ہے. بعض دفعہ جیسے آپ نے دیکھیں کسی سے کہا کہ چوری کرو میں تمہیں 20 روپے دوں گا, اب وہ چوری کرتا ہے, آپ اپنی حلال پیسوں سے اس کو 20 روپے دیتے ہیں, تو وہ 20 روپے آپ کے لیے تو حلال ہے, چور کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ چور کو ناجائز کام کے بدلے میں وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. تو اس لیے بینک کی تنخواہ اس لیے حرام نہیں ہے کہ وہ سود سے بینک تنخواہیں دے رہا ہے, نسبت تو وہ یہی کرتا ہے کہ سود سے دے رہا ہوں, لیکن حقیقت میں سود سے نہیں دے رہا ہوتا, بلکہ جو بچتیں پڑی ہوئی ہیں بینک کے پاس وہاں سے پیسے نکال کے دے رہا ہوتا ہے. لیکن جو کام بینک میں کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے. تو ناجائز کام کے عوض میں بینک اگر حلال پیسوں سے بھی تنخواہ دے گا تو وہ اس شخص کے لیے حرام ہو جائے گی جو ناجائز کام کر رہا ہے بینک میں, جو ناجائز جاب کر رہا ہے. تو اس لیے وہ کچھ پیسے نکالنے کے بعد بھی وہ تنخواہ حلال